السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا انٹرویو سیشن جاری ہے اور اس سیشن کے اندر ہم اب تک آپ کو 4 ویڈیو لیکچرز پرووائڈ کر چکے ہیں۔ ان 4 ویڈیو لیکچرز کے اندر ہم نے آپ کو انٹرویو سے متعلق کچھ گائیڈ لائنز پرووائڈ کی۔ اگر ہم لاسٹ لیکچر کی بات کریں تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بایو ڈیٹا فارم آپ نے کیسے فل کرنا ہے، اپنا انٹروڈکشن کیسے لکھنا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا جو انٹرویو کنڈکٹ کیا جا رہا ہے اس میں سب سے پہلے وہ آپ کو بایو ڈیٹا فارم دیتے ہیں۔ اس بایو ڈیٹا فارم کو آپ نے فل اپ کرنا ہے اچھے طریقے سے، اس میں کوئی بھی رائٹنگ مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کو ایک پیج پرووائڈ کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اپنا تعارف لکھیں، اور 70 سے 75% انٹرویو جو آپ کا کنڈکٹ کیا جائے گا وہ اسی بایو ڈیٹا فارم اور انٹروڈکشن سے کیا جائے گا۔ تو لیکچر نمبر 1 میں نے آپ کو بتایا کہ اپنا تعارف کس طرح سے کروانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آلریڈی یہ چیز آپ کو بتا چکے ہیں۔ آج جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں، جس کے بارے میں مجھ سے آج گروپ کے اندر کافی سوالات ہوئے کہ یہ جو جونیئر پیٹرولنگ آفیسر کی پوزیشن اناؤنس کی گئی تھی نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کی جانب سے، تو اس میں ہر ایک وہ بچہ اپلائی کر سکتا تھا جس نے ایف اے یا ایف اے سی پاس کی ہوئی ہے۔ تو اب سوال کیا جاتا ہے کہ میں نے بی ایس سی کیا ہوا ہے، میں نے بی بی آنرز کیا ہوا ہے، تو کیا میں وہاں پر اپنا تعارف کرواتے ہوئے اپنی تعلیم ایف ایس سی بتاؤں یا اپنی گریجویشن یا ماسٹرز کو بھی وہاں پر میں نے بتانا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ دیکھیں، کمپٹیشن جب بہت زیادہ ہوتا ہے، کیا آپ اس کمپٹیشن کو دیکھتے ہوئے کسی کو اپنی کم تعلیم بتائیں گے؟ ہرگز نہیں، اور بتانی بھی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رکھے گا، جو یہ پوزیشن اناؤنس کی گئی تھی یہ اس کا ایلیجیبل کرائٹیریا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ایلیجیبل کرائٹیریا تھا کہ اگر آپ کے پاس اتنی تعلیم موجود ہے تو آپ اس پوزیشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ہرگز یہ غلطی مت کیجیے گا کہ اگر آپ نے ماسٹرز کیا ہوا ہے تو آپ نے اپنی تعلیم وہاں پر ایف ایس سی بتانی ہے، یہ غلطی بالکل بھی مت کیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اصل میں آپ کا اب کمپٹیشن ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب جو انٹرویو پینل ہوگا وہ اسی بچے کو سلیکٹ کرے گا جس کے پاس اچھا ایکسپیرینس موجود ہوگا، اچھی تعلیم موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی ایک پوزیشن اگر ایف ایس سی بیس پر اناؤنس ہوئی ہے تو آپ اپنی تعلیم ایف ایس سی ہی بتائیں، ہرگز ایسا کچھ نہیں ہے۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کہیں پر جاب کرتے ہیں تو اس جاب کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہیے۔ ہاں، البتہ اگر آپ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں اور وداؤٹ این او سی آپ نے اس پوزیشن کے لیے اپلائی کیا تھا تو پھر آپ نے وہ جاب نہیں بتانی۔ فار ایگزامپل کوئی بچہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتا ہے اور اس کے جاب ڈسکرپشن کے بارے میں اگر وہ بتانا چاہتا ہے انٹرویو پینل کو تو ضرور بتائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ دوسرا، کل میں نے کچھ سوالات جو ہمارا واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جہاں پر ہمارے بچے موجود ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کروائی تھی، ان کو میں نے کچھ سوالات پرووائڈ کیے تھے، جس میں کچھ سوالات تھے جنرل نالج سے ریلیٹڈ، کچھ سوالات تھے اسلامک اسٹڈیز سے ریلیٹڈ، اور کچھ سوالات تھے کمپیوٹر اور آئی ٹی کی دنیا سے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ اہم سوالات ہیں جو کہ آپ سے انٹرویو کے دوران پوچھے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسرا، اگر آپ نے پاسٹ انٹرویوز آپ نے دیے ہوں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر تو وہاں پر ایک چیز بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے جب وہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے فار ایگزامپل تعلیم حاصل کی ہوئی ہے فائنانس کے اندر، یا آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے میتھمیٹکس کے اندر، یا آپ نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے جو آپ کی ہائر ڈگری ہے، ٹھیک ہے، کسی سبجیکٹ کے اندر، تو اس سے متعلق آپ سے کوشچن پوچھے جا سکتے ہیں۔ جس طرح سے میں اگر آپ کو اپنے انٹرویو ایکسپیرینس کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ میں نے بی بی اے مارکیٹنگ کیا ہوا ہے، تو جب میں اپنی موجودہ جاب کے انٹرویو میں اپیئر ہوا تو وہاں پر
ایک انٹرویو پینل کے ممبر نے مجھ سے سوال کیا کہ بتائیں 4 P's آف مارکیٹنگ کیا ہوتے ہیں. تو 4 P's آف مارکیٹنگ ہم BBA آنرز کے اندر چونکہ ہماری اسپیشلائز فیلڈ تھی تو اس میں ہم پڑھ کر آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مارکیٹ سیگمنٹیشن کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا. تو یہ چند ایک چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہوتے ہیں, یہ آپ کو معلوم ہی ہونے چاہیے کیونکہ آپ نے ایک ڈگری کی ہوئی ہے 4 سال کی 2 سال کی, تو یہ چیزیں تو آپ کو معلوم ہی ہونی چاہیے. ان ایڈیشن آپ کے پاس یہ معلومات بھی ضرور ہونی چاہیے جنرل نالج سے متعلق, اسلامک اسٹڈیز سے متعلق, ٹھیک ہے, کمپیوٹر کی دنیا سے متعلق, اور اسپیشلی جو میں آپ کو ڈپارٹمنٹل کوشچنز پرووائڈ کر چکا ہوں. ڈپارٹمنٹل کوشچن سے مراد کہ آپ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس کا حصہ بننے جا رہے ہیں, تو آپ نے آبویسلی اس ادارے کے بارے میں پڑھا ہوگا, جو موٹر ویز کے روٹس ہیں اس کے بارے میں پڑھا ہوگا, تو یہ چیزیں آپ کو لازمی آنی چاہیے. اچھا, کچھ بچے نان یونیفارم پوسٹ کا ریٹن کوالیفائی کر چکے ہیں جس میں LDC ہے, UDC ہے, ٹھیک ہے, ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. وہ یہ کہ سب سے پہلے آپ سے ٹائپنگ ٹیسٹ لیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ پچھلے سال کا ایڈ دیکھیں جب یہ پوزیشنز اناؤنس کی گئی تھی تو اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ آپ کے پاس 30 ورڈز پر منٹ اسپیڈ ہونی چاہیے اس جاب کی کوالیفیکیشن کے لیے. ٹھیک ہے, تو اب جن لوگوں کا نام آ چکا ہے تو یاد رکھے گا آپ سے سب سے پہلے وہاں پر کیا پوچھا جا رہا ہے. جی ہاں, آپ سے ایک ٹیسٹ لیا جا رہا ہے, ٹائپنگ ٹیسٹ. ٹھیک ہے, اگر اس میں آپ کامیابی حاصل کر لیتے ہیں, 30 ورڈز پر منٹ لکھ لیتے ہیں, پھر ہی آپ سے انٹرویو کنڈکٹ کیا جائے گا. ادر دین دیٹ اگر آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کرتے تو آپ کا انٹرویو کنڈکٹ نہیں ہوگا. دوسری یہاں پر میں آپ کو ایک اور معلومات دیتا چلوں کہ جب آپ اپنا بایو ڈیٹا فارم فل اپ کریں گے تو اگر آپ کے پاس صرف اور صرف بائک کا لائسنس موجود ہے اور گاڑی کا لائسنس موجود نہیں ہے تب بھی آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور آپ انٹرویو میں اپیئر نہیں ہو سکتے. کیونکہ ہم پچھلے سال کا جب ایڈ دیکھتے ہیں جو کہ نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس نے جب یہ پوزیشنز اناؤنس کی تھی اس میں واضح طور پر بتا دیا تھا کہ آپ کے پاس موٹر بائک اور کار کا ویلڈ لائسنس موجود ہونا چاہیے. ادر دین دیٹ آپ اس پوزیشن کے لیے اپلائی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہے, باقی پوزیشنز کے حوالے سے کہ ہر ایک پوزیشن کے لیے کتنے لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا جا رہا ہے, تو کل کے لیکچر کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے رولز کے مطابق ایک سیٹ کے اگینسٹ 5 بچوں کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ وائس نوٹ پر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, چونکہ ہماری لائیو کلاسز نہیں ہو پا رہی کیونکہ نیٹ ورک کے بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے ہم ریکارڈڈ لیکچرز آپ کو پرووائڈ کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کا انٹرویو آنے والا ہے تو 2 دن پہلے آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہے تاکہ میں رجسٹریشن جن بچوں نے کروائی ہے ہمارے اس انٹرویو سیشن کے اندر میں ان کا ایک موک ٹیسٹ کنڈکٹ کر لوں گا تاکہ میں آپ کی جو تیاری ہے اس کو پرکھ سکوں کہ آپ نے کتنی تیاری کی ہے اور کچھ اہم گائیڈ لائنز پرووائڈ کر سکوں اس موک انٹرویو کے بعد. تو امید کرتا ہوں یہ جو لیکچرز آپ کو ڈلیور کیے جا رہے ہیں اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہوگا. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں تاکہ آئندہ آنے والے لیکچرز کے اندر ہم اپنے آپ کو بھی مزید امپروو کر سکیں. تو برہانس پریپریٹری اکیڈمی کے اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر آپ کو ریٹن ٹیسٹ کی تیاری بھی سٹارٹ کروائی جا رہی ہے جو کہ دیگر جابز کے ٹیسٹ آنے والے ہیں. اس حوالے سے آپ کے جو ایڈمیشنز ہیں وہ بھی 3 سے 4 روز کے اندر اناؤنس کر دیے جائیں گے. ان ایڈمیشنز کے حوالے سے آپ کو واٹس ایپ کے اسٹیٹس کے تھرو بتا دیا جائے گا. جو ہمارا آفیشیل فیس بک پیج ہے برہانس پریپریٹری اکیڈمی کے نام سے, اس پہ آپ کو بتا دیا جائے گا کہ ہمارے 1 پیپر ایگزامز کی جو تیاری ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے, تو آپ اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں. تو کوشش کریں, یہ جو اپرچونٹی آپ کو ملی ہے, آپ نے ریٹن کوالیفائی کیا ہے, آپ انٹرویو میں اپیئر ہونے جا رہے ہیں, تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں. جو گائیڈ لائنز آپ کو پرووائڈ کی گئی ہیں ان گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے آپ اپنا 110% دیں. اس کے بعد جاب ہونا نہ ہونا یہ
اللہ ہی کے کرنے کے کام ہیں، آپ کے ہاتھ میں صرف محنت ہے اور دعا ہے۔ اگر آپ ان گائیڈ لائنز پر عمل کرتے ہوئے اپنا انٹرویو دیتے ہیں تو مجھے 100% یقین ہے کہ آپ آبویسلی اس میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ جلد کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔